چھوڑا مہ نقشب کی طرح دست قضا نے، چھوڑا مہ نقشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج وہ غزل جو کہ شروع ہو چکی ہے، تو دوست کسی کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور شعر بھی وہ حاضر ہو رہا ہوں لے کر کہ جس میں ایک بہت مشہور تلمیح ہے، اور تلمیح کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی گزشتہ واقعہ، کوئی بھی مشہور ریفرنس اگر کسی شعر میں دیا جائے تو اس عمل کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شعر کے اندر مشہور تلمیح جو ہے وہ ماہ نقشب کی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں ماہ نقشب کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ماہ نقشب کیا ہے، تاکہ پھر ہم شعر کی تفہیم آسانی سے کر سکیں۔ ترکمانستان کے اندر ایک گاؤں بتایا جاتا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ نقشب ہے۔ اس سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر بتایا جاتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ سیام کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے دامن میں ایک کنواں ہے۔ تو ہوا یوں کہ کوئی حکیم صاحب تھے، ابن عطا ان کا نام تھا، اور ابن مقنع کے نام سے وہ معروف ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے دنیا میں بڑے بڑے دماغ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سائنس جو ہے اسی دور کے ساتھ مختص ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، انسانی فکر جو ہے وہ اپنے کرشمے دکھاتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ ان حکیم صاحب نے جو ہے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا۔ اب وہ کیسے تھا؟ ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی ٹھوس چاند تو نہیں ہوگا، کوئی فینومینا ہی ہوگا جو کہ آنکھوں کو محسوس ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک مصنوعی چاند جو تھا اس کنویں سے نکلتا تھا۔ فارسی میں چاہ جو ہے وہ کنویں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے اس تلمیح کو ماہ نقشب یا چاہ نقشب دونوں ناموں سے جانا جاتا ہے۔ جب ہم چاہ نقشب کہتے ہیں تو نقشب کا کنواں مراد ہوتا ہے، اور جب ہم ماہ نقشب کہتے ہیں تو اس سے مراد اس کنویں سے نکلنے والا چاند ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چاند جو تھا وہ رات کے وقت جو ہے وہ نکلتا تھا، اور یہ کہ کوئی زیادہ بلند نہیں ہوتا تھا، اور نیز یہ کہ 12 میل تک جو ہے اس کی روشنی جو ہے وہ جاتی تھی۔ تو کچھ عرصہ تک وہ نکلتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سے چونکہ وہ ایک ناکارہ ہو گیا، پھر یہ ہے کہ وہ چاند جو تھا وہ ماہ نقشب یعنی کہ جو ایک قدرتی چاند ہے، تو وہ اس کی ایک طرح سے نقل کہہ لیں آپ، اس کا ریپلائکا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے نہ تو برابر ہو سکا، نہ اس جیسی جو ہے اس کی روشنی میں صفائی پیدا ہو سکی، نہ اس جیسی روشنی کی وسعت پیدا ہو سکی۔ پھر یہ ہے کہ نہ وہ برقرار ہی رہ سکا، کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ناکارہ ہو گیا۔ الغرض اب یہ ایک ریفرنس بن گیا کہ کسی چیز کا اگر کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو اس کمپیریزن کے اندر دوسری چیز اگر پہلی چیز کی نسبت ناکارہ ہو، ناقص ہو، تو اس کے لیے ہم ماہ نقشب یا چاہ نقشب کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری تھا، چونکہ اس وضاحت کے بغیر ہم اس شعر کی جو تفہیم ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا، جب ہم کہتے ہیں کہ ماہ نقشب، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ماہ نقشب سے مراد وہ چاند ہے کہ جو ایک مصنوعی تھا اور ترکمانستان کے کسی علاقہ میں موجود ایک کنویں سے نکالا گیا تھا، اور وہ کچھ عرصہ تک نکلتا رہا تھا، پھر وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ نیز یہ کہ اس کی روشنی اور اس روشنی کا جو معیار تھا وہ انتہائی محدود تھی۔ اب اس گفتگو کے بعد اب ہم شعر کی جو ہے وہ تفہیم کرتے ہیں۔ تو علی کہتا ہے کہ چھوڑا مہ نقشب کی طرح دست قضا نے۔ اچھا، میں خود اس شعر کی تشریح میں سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یوں سمجھے کہ تذبذب کا شکار رہا، اور اس شعر کے اندر مجھے بہت جہتیں یا گہرائی جو ہے وہ نظر آئی، اور اس کے بعد ہی میں کسی نتیجے پہ جو ہے پھر میں پہنچا ہوں۔ پہلے میں آپ کو وہ معروف تشریح اس کی بتاتا ہوں جو کہ شارحین نے جو ہے وہ کی ہے، اور اکثر و بیشتر شارحین نے بھی اس کی تشریح کا بار جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی بجائے مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ، جو کہ غالب کے جو سمجھے کہ مصاحبین میں سے تھے، آپ کے شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے مرزا غالب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور براہ راست جو ہے ان سے باتیں سنی، تو الطاف حسین حالی نے جو ہے اس کی جو تشریح فرمائی ہے، اکثر شارحین نے اس کی وہی تشریح جو ہے وہ کی ہے، اسی کو برقرار رکھا ہے۔
تو میں بھی جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی تشریح آپ کے سامنے ایک بار پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، لیکن اس سے پہلے میں اس کا پس منظر بتاؤں، یعنی کہ حالی کی تشریح کا پس منظر یہ ہے کہ دستے قضا سے مراد دستے قضا و قدرت، یعنی تخلیق کرنے والا ہاتھ، ٹھیک۔ تو جو تخلیق کرنے والا ہاتھ ظاہر ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی ہے، اور کیا ہے۔ تو حالی کی تشریح کے مطابق کہ جو دستے قضا و قدرت یا کارکنان قضا و قدرت جو تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا یوں سمجھے کہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کسی طرح سے جو مرزا غالب کا جو معشوق ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم اس سورج کو، یہ جو آسمان پر چمکتا ہے جس کو خورشید کہتے ہیں، خورشید جو ہے اس کا ہم حسن و جمال مرزا غالب کے محبوب کے حسن و جمال سے کہیں بڑھ کر بناتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے خورشید یا سورج کو بنانا شروع کیا، اس کو تخلیق کرنا شروع کیا، تو اپنا مطمع نظر یا اپنی منزل یہ رکھی کہ ہم سورج کو مرزا غالب کا جو معشوق ہے، جو کہ انتہائی حسین ہے، ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کو ہم حسین بنائیں گے۔ چنانچہ یہ یوں سمجھیں کہ گول یا اپنی ایک منزل جو ہے طے کرنے کے بعد انہوں نے سورج کو تخلیق کرنا شروع کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنا سارا زور لگا لیا کارکنان قضا و قدرت نے، تو سورج کو جو ہے وہ مرزا غالب کے محبوب کے مقابلے میں وہ حسین و جمیل نہ بنا سکے، یعنی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس سورج کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی یہ جو موجودہ سورج، دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکیں ہیں اس تعریف کی روشنی میں کہ گویا کہ یہ ادھورا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ ماہ نقشب، کہ چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے۔ کیا مطلب؟ یعنی چھوڑا، نہ تمام چھوڑا، نہ مکمل چھوڑ دیا، ٹھیک۔ چھوڑا مہ نقشب کی طرح، کہ جس طرح سے ماہ نقشب ایک ناتمام، ایک ناقص الخلقت چاند تھا، وہ کوئی مکمل چاند نہیں تھا۔ دستے قضا نے، دستے قضا کا مطلب یعنی کارکنان قضا و قدرت، یعنی کہ تخلیق کار، یعنی جو تخلیق کار تھے، جو ہاتھ سورج کو، جو کہ سورج کا حوالہ آگے آ رہا ہے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوتا، یعنی اس چھوڑا کا جو مفعول ہے وہ دوسرے مصرے کا پہلا لفظ ہے، یعنی خورشید۔ آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر آپ چھوڑا کے آگے جو ہے آپ لا کر پڑھیں، پھر یہ سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ یعنی چھوڑا خورشید کو، آپ ایسے اس کو جو فرض کر لیں، یا خورشید کو چھوڑا، ٹھیک، یعنی نا تمام چھوڑا، اس کی خلقت میں نام تمام چھوڑ دیا۔ کیسے ناتمام؟ مہ نقشب کی طرح، جس طرح کہ مہ نقشب تھا جو کہ ناقص الخلقت تھا، تو جس طرح سے مہ نقشب ناقص الخلقت تھا، اسی طرح سے کارکنان قضا و قدرت نے خورشید کو جو ہے وہ ناقص الخلقت ہی چھوڑ دیا۔ اور کیوں چھوڑا؟ خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا، کہ سارا زور لگانے کے باوجود بھی سورج جو تھا وہ اس سے مراد مرزا غالب کا معشوق اور اس کا حسن و جمال، کہ ابھی تک بھی خورشید جو تھا وہ اس کے مقابلے کے لائق نہ ہوا تھا، اس کی برابری کے لائق نہ ہوا تھا۔ لہذا کیا کیا کارکنان قضا و قدرت نے سورج کو اسی طرح سے ناقص الخلقت چھوڑ دیا، جس طرح کہ مہ نقشب جو تھا وہ اپنی خلقت میں ناقص تھا۔ تو یہ ایک ورژن ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس کی جو تمام شارحین نے تقریباً جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ایک تشریح جو ہے اس کی اس بندھہ ناچیز کے ذہن میں بھی آتی ہے، اور میں اس کو جو ہے قطعی درست بھی نہیں کہتا، اس میں بھی مختلف قسم کی یوں سمجھنے کے الجھنیں یا اس میں بھی جو ہیں وہ جھول ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کرتا ہوں کہ چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، کہ مرزا غالب کا معشوق، یا کوئی بھی اس میں حسین و جمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، غالب کہتا ہے کہ وہ جو محبوب ہے، وہ جو معشوق ہے، اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کی کیا بات۔ لیکن دست قضا سے مراد یہاں موت ہے، قضا سے مراد یہاں موت، لیکن موت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ چنانچہ جب اس کی موت کا وقت آیا اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد ظاہر ہے انسان کا جو جمال ہے، اس کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ تو ماند پڑ جاتی ہے مرنے کے بعد، نہ چہرے میں وہ سرخی رہتی ہے اور نہ ہی چہرے کے اندر یوں وہ چمک جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر سے موت گزری، جب وہ مر گیا، تو وہ
ماہ نقشب بن گیا، یعنی پہلے وہ ماہ تمام تھا، یعنی عام ایک مکمل چاند تھا، لیکن جب اس کے اوپر سے موت گزری تو وہ ماہ نقشب بن گیا، یعنی کہ ناقص الخلقت ہو گیا، یا دوسرے لفظوں کے اندر اس کا جمال اور اس کی روشنی جو تھی وہ ماند پڑ گئی۔ جس طرح سے کوئی حسین شخص ہو، وہ مر بھی جائے لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی یوں سمجھ لیں کہ ایک دلکشی کا پتہ پھر بھی چلتا ہے کہ یار یہ مرنے والا کوئی بڑا حسین آدمی تھا، تاکہ لوگ جو ہے کسی میت پر یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یار کتنا حسین جوان تھا جو ہے فوت ہوا، تو وہ ظاہر ہے اس کے چہرے سے ہی جو ہے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہر کیف مرنے کے بعد جو حسن و جمال ہے اس کے اندر وہ دلکشی، وہ رونق جو ہے برقرار نہیں رہتی۔ تو اسی کو غالب نے کہا کہ گویا کہ وہ ایک ماہ تمام سے اب وہ کیا بن گیا، ماہ نقشب، لیکن خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب سورج کے ساتھ اس کا تقابل کیا گیا، یعنی اس فوت شدہ محبوب کا، یعنی وہ محبوب جو کہ اب دنیا میں نہیں رہا، جس کا جمال جو ہے وہ ماہ نقشب ہو گیا ہے، لیکن جب سورج کے ساتھ اس کا موازنہ کیا گیا تو سورج سے وہ ابھی بھی زیادہ چمک رہا تھا، سورج ابھی تک بھی، ہنوز ابھی تک بھی، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا، کہ خورشید جو ہے وہ ابھی تک بھی اس کا مقابل یا اس کا برابر، اس کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو پایا تھا۔ خورشید کا جمال جو ہے وہ ابھی بھی اس کے مقابلے میں ناقص محسوس ہو رہا تھا۔ تو بندہ ناچیز کے ذہن میں ایک یہ تشریح بھی آتی ہے، تو آپ اس کو بھی ساتھ ملا لیں۔ تو غالب ہے، غالب جو ہے وہ ذو جہت شاعر ہے، اس کی بڑی جہات ہیں، اور آپ احباب میں سے اگر کسی کے ذہن میں اس کی کوئی اور جہت جو ہے وہ آتی ہے تو وہ کمنٹس میں شیئر کر دے، تاکہ میرے سمیت سب احباب کا بھلا ہو۔ اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست آپ سے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔